بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب تخصص في الحديث وعلوم حدیث کی کلاس لیکچر نمبر 3 کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث کا تعارف۔ مقدمہ اور بنیادی مقاصد، اس میں اللہ تعالیٰ کی دو ثنا اور کتاب کی تالیف کا پس منظر جو ہے وہ مصنف عطیہ الرحمن نے بیان فرمایا۔ ایک جامع علمی نظریاتی بنیاد کہ یہ کتاب علوم حدیث کے بکھرے ہوئے مسائل کو ایک مربوط اور کامل نظریے کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ یہ جزیات سے کلیات کی طرف سفر ہے تاکہ علم کی مکمل تصویر واضح ہو جائے۔ دفاع حدیث کا عظیم فریضہ، اس علم کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کرنا، صحیح کو منگڑت سے اور مقبول کو مردود سے ممتاز کرنا ہے، اور یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ منہج المحدثین اور دور جدید، تو جدید علمی چیلنجز کا جواب۔ یہ کتاب عصری ادبی اور غیر ملکی تحقیقی مناہج کے مقابلے میں محدثین کے نقد حدیث کے گہرے اور ہماگیر نظریات کو واضح کرتی ہے۔ سند اور متن کے تمام پہلوؤں کا احاطہ، عقلی اور حسی تقاضوں کے مطابق تحقیق، اور محدثین کی نقد حدیث میں وسعت نظر کا ثبوت، تاکہ مستشرقین اور دیگر لوگ جو ہیں اسلام پر معترض ہیں کو جواب دیا جا سکے کہ محدثین نے دقت نظری سے نقد حدیث کر کے حدیث کو محفوظ کیا۔ کتاب کی نمایاں خصوصیات، تعریفات کی ضبطی، انہوں نے ضبط کیا تمام اہم اصطلاحات کی تعریفات کو نہایت باریک بینی سے واضح کیا، اختلاف کا تجزیہ کیا، علمی اختلاف میں سے ضعیف آراء پر نقد اور صحیح کی نشاندہی کی، اصطلاحی فرق کی وضاحت کی، اجتہادی اور اصطلاحی اختلافات کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا۔ عملی تربیت، کتاب و سنت سے مکمل نصوص پیش کر کے احادیث پر غور و فکر کی مشق کرائی گئی۔ مقصدی ربط، ہر نوع کو علم کے بنیادی مقصد یعنی مقبول و مردود کی پہچان سے جوڑا گیا۔ جامعیت اور اختصار، غیر ضروری فروعی مسائل کو حذف کر کے صرف اہم نکات پر توجہ دی گئی۔ تحقیق حدیث کا بنیادی اصول، قبولیت حدیث کے لیے راوی اور روایت کا معیار۔ تو روایت کی قبولیت کے 3 ستون ہیں۔ پہلا ہے علم رجال، دوسرا ہے تحمل و ادا، اور تیسرا ہے صحت و حسن۔ راوی کی حالات، اس کی صداقت، حفظ کا مطالعہ تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ روایت کے اہل ہے یا نہیں، اسے علم الرجال کہتے ہیں۔ استاد سے حدیث سننے کو تحمل اور آگے پہنچانے کے آداب کو ادا کہتے ہیں۔ تو یہ مکمل حالات اور ضوابط کا مطالعہ، اسے تحمل و ادا۔ پھر صحت و حسن، سند اور متن میں سلامتی کی شرائط کا جائزہ لینا تاکہ حدیث کی صحیح حالت میں ادائیگی ہو سکے۔ حدیث کی قبولیت کا بنیادی معیار، راوی کی امانت داری۔ اگر حدیث کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ راوی نے اسے بالکل ویسے ہی ادا کیا جیسے اس نے سنا تھا۔
تو یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر پوری کتاب کی ترتیب رکھی گئی ہے کہ رجال نے اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں کی، بلکہ جیسے انہوں نے سنا تھا ویسے ہی اس کو پہنچایا۔ پھر اس کا جو علمی ابواب کا سفر ہے اس کا ایک خاکہ پیش کیا کہ 7 ابواب قائم کیے۔ تو پہلا باب جو ہے وہ اصطلاحات کا ہے، اصطلاحات کا تعارف اور تاریخ، یعنی اصطلاحات حدیث۔ دوسرا راویوں کے احوال اور علم رجال۔ تیسرا تحمل و ادا کے آداب۔ چوتھا مقبول اور مردود کی اقسام۔ اور 5واں سے 7واں جو ہے متن، سند اور علوم مشترکہ۔ 5ویں میں متن، 6 میں سند اور 7ویں میں مشترکہ علوم، یعنی سند اور متن دونوں سے بحث کی گئی ہے۔ پہلے سے 3 ابواب تک جو بحث ہوگی وہ تاریخ، حفظ صحابہ، علوم رجال اور تحمل و ادا ہوگی۔ چوتھے میں صحیح، حسن، ضعیف اقسام اور ان کے ضوابط بیان کیے گئے۔ 5ویں میں علوم متن، قائل کے لحاظ سے اور درایت کے لحاظ سے متن کا مطالعہ۔ اور 6 میں سند اور 7 میں مشترکہ علوم، سند اور متن دونوں کے، یعنی اتصال، سند کا اتصال، انقطاع، شاذ، معلل، مضطرب حدیث، یہ ساری بحث کی جائے۔ مصنف کی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ کتاب طلباء کے لیے علم حدیث کے قواعد سمجھنے میں ایک منظم راستہ ثابت۔ تو یہ اس کتاب کا مقدمہ تھا جسے جو ہے وہ قائم کیا مصنف علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں اصل متن کی طرف اور اس مقدمے کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مقدمۃ الطبعیۃ الاولی۔ یہ جو ہے وہ پہلے اس مقدمے سے آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ابدع کل شیء فاحسن۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اسے خوبصورت بنایا۔ ابدع بغیر کسی نمونے کے، اسی سے بدعت ہے۔ بدعت وہ عمل ہے کہ جس کی کوئی اصل نہ ہو، تو ہر شے کو بغیر اس کے نمونے کے، اصل کے، اس مٹیریل کے پیدا کیا اور اسے خوبصورت بنایا۔ وَأَبْدَعَ رَسُولَهُ محمد صلی اللہ تعالی وسلم بِهَذَا الدِّينِ، اور اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بِهَذَا الدِّينِ، اس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ فَبَلَّغَهُ وَبَيَّنَهُ، تو آپ نے اس دین کو پہنچایا بھی اور اچھی طرح اسے واضح بھی کیا۔ وَاخْتَارَ لَهُ من الاصحاب والاتباع، اور اس دین کو ان کے اصحاب اور تابعین نے اختیار کیا۔ من نہدوا بنقلہ وتلقینہ وحفظہ وتدوینہ، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ و تابعین میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جنہوں نے اس دین کو نقل کیا اور اسے جو ہے وہ سکھایا، تلقین کی، اس کو آگے پڑھایا، وہ حفظ ہی، اور اس کو محفوظ کیا، اسے یاد کیا، وہ تدوین ہی، اور اس کے متعلق لکھا۔ یعنی صحابہ کرام کی بھی کچھ کتب جیسے صحیفہ حمام بن منبہ ملتا ہے، حضرت عمر بن عاص کی کچھ صحائف ملتے ہیں جو انہوں نے صحیفہ لکھا حدیث پر۔ اس طرح تدوین حدیث کا بھی عمل صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں ہو گیا۔ حتی بلغ الخلفاء، یہاں تک کہ یہ دین اسلاف سے اخلاف تک پہنچ گیا۔ کما تلقاہ السلف، جیسے اسلاف سے آیا تھا ویسے ہی یہ سلف تک پہنچا۔ تو سلف کہتے ہیں پہلی 3 صدیوں کے علماء، پہلی 3 صدیوں کے جو بزرگ ہیں وہ سلف ہیں، اور 4تھی صدی سے جو لوگ شروع ہو رہے ہیں وہ خلف ہیں۔ غدن طریجن
مدل عصور، تو یہ بعد والوں تک ایسے پہنچا جیسے پہلے والوں نے حاصل کیا تھا۔ غتن طرین مدل عصور کا مطلب ہے اسی طرح تر و تازہ اور صحیح حالت میں، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پہلی 3 صدیوں میں جیسے دین تھا 4تھی صدی میں بھی اور اس کے بعد بھی اسی طرح دین کی اصل جو ہے وہ موجود تھی۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فہذا کتاب فی علوم الحدیث، یہ کتاب علوم حدیث میں ہے۔ نرجو ان یکون لبنۃ متواضعۃ فی شرح ھذا العلم العظیم، کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس عظیم علم کی عمارت کے لیے ایک ادنا سی اینٹ ثابت ہو، لبنۃ متواضعۃ، یہ اس عظیم علم کے لیے ایک جو ہے وہ ادنا اینٹ ثابت ہو۔ الذی خص اللہ، الذی اختص اللہ تعالی بہ ھذہ الامہ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مخصوص کیا۔ وَأَكْرَمَهَا بِهِ مِن دُونِ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی امتوں پر اس امت کو اس کے ساتھ معزز اور مکرم کیا۔ یبرز بجلاء وفاء قواعد ھذا العلم بالغرض العظیم الذی وضع من اجلہ، اور یہ کتاب واضح کرتی ہے، یبرز بجلاء وفاء قواعد ھذا العلم، اس علم کے قواعد اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے، عظیم غرض کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، روشن کیے گئے۔ الذی وضع من اجلہ، جس کے لیے اس علم کو بنایا گیا ہے۔ الا، اور وہ کیا ہے؟ وہو الذب عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کرنا۔ وتمییز صحیحہ من منحولہ ومقبولہ من مدخولہ، اور صحیح کو من گڑت سے ممتاز کرنا اور مقبول کو نامقبول سے جدا کرنا، یہ اس کا مقصد عظیم ہے۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے اس پیراگراف میں جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس عظیم علم کے لیے، اس عظیم علم کی ایک عمارت ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی اینٹ ثابت ہوگی۔ تو یہ علامہ کا ایک عجز ہے، تواضع ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ واضح کرتے ہیں کہ علوم حدیث صرف ایک علمی مشغلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی حفاظت کرنا ہے اور جھوٹی روایتوں کو صحیح روایتوں سے جدا کرنا ہے۔ اس لیے محدثین نے ایسے اصول وضع کیے جن کے ذریعے صحیح اور غلط حدیث میں فرق واضح کیا جا سکے۔ تو گویا اصطلاحات حدیث کا ایک پورا نظام جو ہے وہ تحفظ سنت کے لیے، تحفظ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قائم کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں انہ کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، ینقل مسائل ھذا العلم من التفرق الی التقام، کہ جو علوم حدیث کے منتشر مسائل کو ایک مربوط نظام میں جمع کرتی ہے۔ وَيَأْخُذُ بِالْقَارِ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ إِلَى النَّظْرِيَّةِ كَامِلَةٍ مُتَنَاسِقَةٍ، اور قاری کو جزوی مسائل سے مکمل
اور منظم نظریے کی طرف جو ہے وہ مناسکتن لے کر جاتی ہے۔ التی تتعلف فیہا انواع علوم الحدیث کافتن، تاکہ یہ سب مل کر اپنے اصل مقصد کی طرف جو ہے وہ یعنی جس میں تمام علوم حدیث کو باہم مربوط کیا جائے، ملایا جائے۔ التی تتعلف، جس میں تمام علوم حدیث کو ملایا جائے۔ لتبدو من مجموعها منطلقة بتسدید و احکام نحو الغایۃ منشودہ، یہ سب مل کر جو ہے نا مجموعی طور پر یہ اپنے اصل مقصد کی طرف مضبوطی اور درستگی کے ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے ہو جائیں، تاکہ یہ سارے مجموعی طور پر اپنے مقصد کی طرف مضبوط اور محکم اور درستگی کے ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے ہو جائیں۔ تو اس پیراگراف میں مصنف علیہ الرحمٰن نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں قدیم علوم حدیث کے مسائل جو مختلف مقامات پر بکھرے تھے، کہیں جر و تعدیل تھی، کہیں اقسام حدیث، کہیں اسماء الرجال وغیرہ، تو اس کو اس کتاب میں جو ہے وہ جمع کر دیا، مکمل ایک جو ہے وہ ایک نظام بنا کر۔ تو اب مصنف یہ چاہتے ہیں کہ قاری جو ہے پڑھنے والا وہ الگ الگ اصطلاحات یاد نہ کرے، بلکہ پورے علم حدیث کا ایک جامع تصور اس کے ذہن میں جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ ہر فن اور اصطلاح کا اصل مقصد کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں انہ بہذا یواجہ مناہج البحث العصریۃ العربیۃ والاجنبیۃ التي تزہو بالمنہجیۃ وصناعۃ وصیاغۃ النظریات۔ اور یہ کتاب جدید عربی جو ہے اور والاجنبیہ، اور اس سے مراد مغربی تحقیق کا مقابلہ کرتی ہے۔ الذی تزہو بالمنہجی وصیاغات النظریات، جو اپنی منہجیت اور نظریاتی ترتیب پر فخر کرتے ہیں۔ تزہو، تو یہ جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ جدید عربی اور مغربی تحقیق کی منہج کا جس پر وہ فخر کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتی ہے، یعنی اپنی منہجیت اور نظریاتی ترتیب پر فخر کرتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ بِمَا لَا يَدْعُ مَجَالًا لِلشَّكِّ عُمْقَ نظرة المحدثین وشمولها جوانب البحث النقدی فی الاحادیث۔ اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ محدثین کی نظر میں، کہ محدثین کی جو نظر تھی یہ بہت گہری تھی، اور ان کی تحقیق حدیث کی تنقیدی پہلوؤں کو پوری جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ یہ شامل ہے۔ تو گویا اس پیراگراف میں مصنف علیہ الرحمٰن نے جدید تحقیقی مناہج کا ذکر کیا، اور جدید عربی اور مغربی علمی دنیا یہ اپنی ریسرچ کو جو ہے یعنی اصول تحقیق پر جو وہ اہل مغرب فخر کرتے تھے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محدثین کا کام صرف روایات کو جمع کرنا ہے، تحقیق انہوں نے نہیں کی،
کیونکہ اس زمانے میں تحقیق کام بھی بہت مشکل تھا، تو آج کل جس طرح تحقیق ہو سکتی ہے اس زمانے میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ تصور غلط ہے کہ محدثین نے صرف روایتیں جمع کی ہیں، بلکہ محدثین نے تحقیق عمیق کی ہے، ایسی گہری تحقیق کی ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ منظم اور نہایت گہری تحقیق کی ہے، لہذا انہوں نے روایات کے ہر پہلو پر نقد کیا ہے، تنقید کی ہے، اور راوی کے حق کردار، حافظے، دیانت، ملاقات، سند کے اتصال، متن کے معنی اور عقلی و تاریخی قرائن تک سب کا جائزہ لیا ہے۔ تو گویا مصنف اس پیراگراف میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم حدیث دراصل دنیا کی قدیم ترین اور مضبوط ترین تحقیقی اور تنقیدی علوم میں سے ایک علم ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لقد تتبع کتاب بالصبر والاختبار کل احتمالات القوت او الضعف۔ اس کتاب نے تحقیق اور جانچ پڑتال کے ذریعے ان تمام احتمالات کا جائزہ لیا جو سند یا متن التی قد تطرأ علی السند او المتن، یعنی ان تمام احتمالات کا اس کتاب نے تحقیق اور جانچ کے ذریعے ان تمام احتمالات کا جائزہ لیا جو سند اور متن او علیہما معا، یا ان دونوں کے ساتھ، دونوں میں قوت اور ضعف کا سبب بنتے ہیں، ان تمام احتمالات کا جائزہ لیا۔ ونظر فیما یتبع کل واحد منها من انواع الحدیث، اور یہ بھی دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے تحت حدیث کی کون کون سی انواع جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو اس پیراگراف میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ اس کتاب میں حدیث کی صحت اور ضعف کے تمام ممکنہ اسباب کا جائزہ لیا گیا۔ حدیث میں ضعف کبھی سند کے اعتبار سے آتا ہے، کبھی متن کے اعتبار سے، کبھی دونوں کی وجہ سے آتا ہے۔ دونوں کی وجہ سے، جیسے متن میں کوئی خرابی ہو، جیسے روایت قرآن یا عقل کے یا ثابت احادیث سنت مشہورہ کے خلاف ہو، تو بعض اوقات سند اور متن دونوں سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مصنف نے تمام احتمالات کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ہر حالت کے مطابق حدیث کی قسم بھی واضح کی، مثلا صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا شاذ ہے یا مضطرب وغیرہ ہے۔ ثم قسم الانواع، یہاں سے مصنف جو ہے وہ ایک منظم ابواب میں اس کتاب کو تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ثم قسم الانواع علی ابواب رئیسیۃ، پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو حدیث کے اقسام کے بڑے بڑے ابواب میں تقسیم کیا۔ یختص کل منہما برکن من الارکان البحث فی الحدیث، جن میں ہر باب تحقیق حدیث کے ایک اہم رکن میں سے ہے۔ فتوصل بذلک الی نتیجۃ ہامۃ، اس ترتیب سے ایک اہم نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ سیحس بہ القاری فی متابعۃ ابحاث الکتاب، جسے قاری جو ہے مطالعے کے دوران جو ہے وہ عنقریب محسوس کرے گا، یعنی ایسا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے کہ اب جب پڑھیں گے کتاب کو تو پڑھنے والے کو وہ نتیجہ محسوس ہوگا۔ الا وَهِيَ شمول انواع لجمیع احتمالات الذی اشرنا الیہا جزئیا و کلیا، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کی یہ تمام اقسام
یہ اقسام ان تمام احتمالات کو شامل ہیں جن کا ذکر جزئی یا کلی طور پر کیا گیا ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ جزم یا کلی طور پر، جزئی طور پر یا کلی طور پر کیا ہے، وہ تمام جو ہے وہ احتمالات ان انواع حدیث کی وہ بیان۔ تو اس میں مصنف نے کتاب کو منظم ابواب میں تقسیم کیا تاکہ طالب علم آسانی سے علوم حدیث کی سمجھ سکے۔ ہر باب کی تحقیق کے لیے ایک بنیادی رکن جو ہے وہ اس کے متعلق ہے۔ تو یہ اس ترتیب کا فائدہ یہ ہوگا کہ قاری کو پورا فن ایک مربوط نظام کی شکل میں سمجھ آئے گا، نہ کہ منتشر معلومات کی صورت میں۔ پھر آگے شروع کرتے ہیں اگلا پیراگراف، من البحث فی روات الحدیث واحدا واحدا۔ یعنی حدیث کے ہر راوی کی الگ الگ تحقیق کی گئی ہے، الی التحلیل شامل لمقومات الحدیث لمقومات الحدیث فی السند والمتن جمیعها۔ یعنی حدیث کے ہر پہلو کے الگ الگ تحقیق سے لے کر سند اور متن کے تمام پہلوؤں کے جامع تجزیے تک، تحلیل یعنی اس کے تجزیے تک جو ہے وہ تمام پہلوؤں پر۔ وبذالک یصدر الحکم علی الحدیث معتمدا علی اصول نقدیۃ دقیقۃ۔ پھر اسی بنیاد پر حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے، یعنی وہ جو معتمد اصول ہیں جو ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے۔ لوحظ فیہا المعنی مع المبنی، اور متن اور سند دونوں کا اس میں جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ والمتن مع سند مع الاستناد فی ذلک الی مقتضیات العقل والحس، اور عقل اور تجزیے کے اصولوں سے بھی مدد لی جائے گی۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ اس کتاب میں ہوگی۔ وہکذا مہد کتابنا للدراس السبیل من اجل تکوین فکرۃ شاملۃ او نظریۃ منتظمۃ۔ اس طرح ہماری یہ کتاب طالب علم کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے تاکہ وہ علوم حدیث کے قواعد کا ایک جامع منظم تصور جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ یہ قواعد ھذا العلم العظیم تتبع فیہا الفروع اصولہا، جس میں وہ ہر فرع اپنی اصل سے جڑی ہوئی ہو، و تتضح الوجہ فی کل قاعدۃ من قواعدہ، اور ہر قاعدہ اور ہر مسئلہ جو ہے، وفی کل مسئلۃ من مسائل، ہر قاعدہ اور ہر مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو اس انداز سے اس کتاب کو تیار کیا گیا۔ تو یہ انداز جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں اپنایا ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بحث کرتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اس سارے اسلوب کو جو ہے وہ انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ آگے شروع کرتے ہیں۔ وقد عنیت فی ابحاثی
بضبط التعاریف وتحلیلها وبیان الآراء المختلفة في الأمور الهامة ودراساتها۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بحث کو جو ہے وہ تعریف، ضبط تعریف اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے معین کر لیا، اور بیان آرائے مختلفہ جو اس میں ہیں اور ان کا دراسہ جو ہے اس کو میں نے کیا، مع نقد ضعیف منہما، ان میں سے جو ضعیف ہے اس پر نقد کیا ہے، ونبہت علی الذی عرض له هل هو اختلاف اصطلاح او اختلاف اجتہاد فی الحکم، اور میں نے اس پر بھی تنبیہ کی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف اصطلاحی ہے یا اختلاف اجتہادی، اس چیز کو بھی جو ہے وہ بیان کیا۔ فإن كثيرا من الخلافات يرجع إلى اختيار كل فريق من العلماء اصطلاحا يستعمله لمعنى يغير المعنى الذي يستعمله فيه الفريق الآخر، اس لیے کہ کثیر ایسے اختلافات ہیں جو ہر فریق نے جو اختیار کیے ہیں تو یہ ان کی اصطلاح ہوتی ہے جو ایک فریق کے ہاں مستعمل ہوتی ہے اور دوسرے کے ہاں کوئی دوسری اصطلاح ہوتی ہے، جیسے مثل الخلاف فی المنکر قد يقع كثير في اللبس بسبب عدم التنبيه الى الاختلافات الاصطلاحيه في هذا الفن، تو کثیر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں التباس ہوا اس لیے کہ وہ اختلافات اصطلاحیہ پر، اس فن کے جو اصطلاحی اختلافات تھے وہ اس پر متنبع نہیں تھے، تو اس لیے انہیں اس پر جو ہے وہ اختلاف ہوا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے تعریف اور قواعد کی وضاحت کے لیے مثالیں قائم کی ہیں، اور میں نے بعض کامل نصوص کے ساتھ کتاب و سنت سے میں نے اس کو بیان کیا ہے، اس پر پھر میں نے بحث کی ہے، اور ہر علوم حدیث کی انواع میں سے ہر نوع کو اس کے باب میں جو وارد ہے اس کو بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور پھر اس پر جو ہے وہ اس علم کی جو غایت ہے یعنی حکم معرفت المقبول من المردود، یہ سارے کام جو ہے وہ میں نے اس پر کیا ہے۔ تو یہ ساری بحث جو ہے یہ مصنف علیہ الرحمٰ نے اس کتاب پر جو ہے وہ کی ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلی کلاس میں کریں گے، بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ مقدمہ کافی لمبا ہے تو اس لیے آدھے کو کرتے ہیں اور باقی آدھا جو ہے وہ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات کرنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاہ فرما۔ مثلا وہ شاذ ہو سکتی ہے، مدرج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، راوی کا اپنا کلام اس میں ہو سکتا ہے، پھر وہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے متن، یا وہ قرآن مجید کے خلاف آ رہا ہے، عقل کے خلاف آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں متن پر آئیں گی، متن کے نقل۔
کو ہم اس کو ہم 7:45 شروع کریں گے. 7:45 ٹائم ہم چونکہ نماز کا ٹائم چونکہ آگے آ رہا ہے تو یہ پھر تھوڑا بہت آگے 5-7 منٹ ہو جاتے ہیں. ہاں بس یہ پہلی یہ ہوگی, دوسری وہ ہوگی پھر دوسری کلاس. ابھی یہ پہلی جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ مغرب کے بعد دے آئیں. 7:45 تک میں شروع ہوگی, 7:45 سے 8:30 تک. جی جی ٹھیک ہے.